اللہ ان کی خدمت میں خود حاضر ہوں گا۔ اس کے بعد وہ اور مولانا رحمۃ اللہ رحمانی ان کی خدمت میں خود جبل پور گئے۔ حسن اتفاق سے جس وقت وہ وہاں پہنچے اس وقت ان کی مجلس وعظ و ارشاد جاری تھی۔ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا وہ حال، کہیں بیٹھنے کی اندر جانے کی جگہ نہیں تھی۔ باہر حاضرین کے جوتے چپل جہاں رکھے تھے ہمارے یہ دونوں بزرگ وہیں بیٹھ گئے۔ جب مجلس برخاست ہوئی اور لوگ لائن لگا کر مصافحہ کرنے لگے ان بزرگ شخصیت سے، تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ رحمانی اور حضرت مولانا قاری طیب صاحب یہ بھی لائن میں لگے ہوئے تھے۔ جب ان کی باری آئی انہوں نے سلام کر کے مصافحہ کیا تو انہوں نے غور سے دیکھا، پوچھا آپ کون لوگ ہیں؟ تو دونوں نے اپنا نام بتایا اور یہ کام وہاں سے آئے ہیں، 2-4 منٹ آپ سے بات کر دی۔ ان کا ٹھیک ہے آپ کنارے بیٹھ جائیں گے۔ سب ملاقات کرنے والے چلے گئے تو ان سے کہا کہ تشریف لائیے۔ عزیزوں، اتحاد کیسے قائم ہوتا ہے یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے دامن پھیلا کر، لٹریری طور پر بھکاری کی طرح دامن پھیلا کر کہا حضرت بھارت میں تحفظ شریعت کی بھیک مانگنے آیا ہوں۔ ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ ان کا حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں؟ سر آنکھوں پر، بالکل ضرور، کیا حکم ہے، کب آنا ہے؟ چنانچہ اس تائید سے اتنی مضبوطی ملی، جی برہان ملت، جزاک اللہ، اور اس سے اتنی زبردست تائید ملی کہ بمبئی کا وہ تاریخی اجلاس ہوا جو خلافت تحریک کے بعد اس طرح کا اجلاس کبھی نہیں ہوا تھا، جس کے بارے میں حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی نے ایک تقریر میں یہ فرمایا تھا کہ اس دن اگر انڈیا کے کسی باشعور مسلمان کے بارے میں معلوم کیا جائے کہ وہ آج کہاں ہیں تو یہی جواب ملے گا، انہیں کہیں اور مت تلاش کرو، بمبئی جاؤ وہیں ملیں گے۔ یہ ہے ان حضرات کی اور ان کے اکابرین کی قربانیاں، ان کی فہم و فراست، ان کی جرت، ان کا خلوص للہیت۔ حضرات گرامی اور عزیزان، اختلاف رائے کی وجہ سے کبھی آپس میں بدنما اختلاف نہیں ہوتا۔ بدنما اختلاف اور تفریقہ و انتشار یہ نفسانیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر نفسانیت نہ ہو تو تمام مختلف نظریات رکھنے والے لوگوں کے پاس دلیلیں ہیں، سلف صالحین کی روایات ہیں اور ان کی مشترکہ جدوجہد کی ایک زبردست تاریخ ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں اس تاریخ کے بھی 2-3 واقعات سناتا۔ دوسرا مقصد اتحاد قائم کرنے کے علاوہ مسلم پرسنل بورڈ کا ایک مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو غیر اسلامی رسوم و رواج آ گئے ہیں، پڑوس کی وجہ سے آئی جاتی ہے، انفیکشن لگی جاتا ہے، تو ان رسوم و رواج سے مسلم معاشرے کو پاک صاف کیا جائے، افہام و تفہیم کے ذریعے سمجھایا جائے کہ سب سے پہلے رشتے کا انتخاب ٹھیک کرو۔ یہ جو بعض فاضل مقررین نے کہا کہ دارالقضاء آنا ہی نہ پڑے، کورٹ کچہری جانا ہی نہ پڑے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رشتے کا انتخاب صحیح بنیادوں پر نہیں ہوتا۔ اگر رشتے کا انتخاب لڑکے کا بھی اور لڑکی کا بھی اگر اخلاق کی بنیاد پر ہو، عقل مندی کی بنیاد پر ہو، انکسار اور جذبہ خدمت کی بنیاد پر ہو، یہ دیکھا جائے لڑکی میں بھی، یہ دیکھا جائے لڑکے میں بھی، تو کوئی نزاع نہیں پیدا ہوتا، اور جو معمولی فطری طور پر کچھ مسائل آتے ہیں وہ چند منٹ میں حل ہو جاتے ہیں۔ نہ دارالقضاء جانے کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ کورٹ۔ ہمارے ملک کی عدالتوں پر بہت بوجھ ہے، ہائیلی اوور لوڈڈ ہیں ہماری تمام معزز عدالتیں۔ یہ ملک کی خدمت کا بھی ایک زبردست کام ہے، یہ ملک کی خیرخواہی کا بھی ایک زبردست مظاہرہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے ریسورسز کے ذریعے سے اپنے مسائل کو خود حل کر دیں،
تاکہ ہماری معزز عدالتیں زیادہ اہم مسائل پر اپنی توجہ مرکوز کر پائیں، ان کا وقت ضائع نہ ہو۔ مسلم پرسنل لا شریعت اپلیکیشن ایکٹ، ایک بات میں اور آپ حضرات کے علم میں لانا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں رہا، لیکن شاید 7-8 سال 9 سال پہلے بھوپال میں ایک سیمینار کیا گیا، اور اس میں تمام پرسنل لاز کے ماہرین کو بلایا گیا۔ سکھوں کے پرسنل لا، بدھسٹوں کے پرسنل لا، کرسچنز کے پرسنل لا، براہمنز کا پرسنل لا، مسلمانوں کا پرسنل لا، سب کو بلایا گیا، چوٹی کا ماہرین۔ زیادہ تر اس میں ماہرین قانون تھے، لائرز تھے، ریٹائرڈ ججز تھے، اور چیف جسٹس احمدی جو سپریم کورٹ آف انڈیا کے ریٹائرڈ چیف جسٹس تھے، چند دن پہلے ریٹائر ہوئے تھے، وہ اس کو پریسائڈ کر رہے تھے۔ وہاں چاروں طرف سے یلغار ہوئی۔ میں مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے نمائندگی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ بالکل اچانک مجھ سے صدر بورڈ حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب نے حکم دیا کہ تمہیں وہاں پہنچنا ہے کل یا پرسوں۔ بہت میں نے معذرت کی کہ میں اسلامی قانون میری اسپیشلٹی نہیں ہے، آپ فلاں کو بھیجیے اور فلاں کو بھیجیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تم کو اس لیے بھیجنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں تقریریں زیادہ تر 99% انگلش میں ہوں گے، ہمارے علماء ڈائریکٹ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، تم جاؤ تاکہ کچھ نمائندگی کر سکو۔ بہرحال میں ان سے دعا کی درخواست کے لیے دعا کرتا ہوا صدقہ نکال کر وہاں پہنچا۔ چاروں طرف سے مسلم پرسنل لا پر کچھ یلغار شروع ہوئی، اور بڑی خوش قسمتی تھی کہ اس میں سب سے اہم موضوع 3 طلاق تھا، اور اس کے بعد جو 3 طلاق پر یلغار ہوئی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ سیمینار اس سے کنیکٹڈ تھا، اور مسلمانوں کی طرف سے ایک آواز اٹھوانی تھی کہ 3 طلاق کو بین کیا جائے، یہ عورت پر ظلم ہے۔ لوگ بولتے رہے لیکن میں خاموش رہا، یہاں تک کہ لنچ بریک میں جسٹس احمدی صاحب خود میرے پاس تشریف لائے۔ ہم سب، ہمارے علماء ان کا بہت احترام کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ 2 گھنٹے سے بالکل خاموش ہیں، آپ کو تو بولنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ جسٹس صاحب، محمد علی کلے کا باکسنگ اسٹائل کبھی ان کے میچ میں دیکھا ہے آپ نے؟ تو وہ ہنسنے لگے۔ میں نے کہا کہ محمد علی کلے کا انداز یہ تھا کہ وہ جب رنگ میں اترتے تھے تو وہ سامنے والا جو باکسر تھا اس سے وہ خوب مار کھاتے تھے، اور صرف اپنے چہرے کو پروٹیکٹ کر لیتے تھے کہ اس پر کوئی گھونسا نہ پڑے، باقی سامنے والا باکسر جتنا چاہے جہاں جہاں مارے۔ خدا جانے انہوں نے کیا امیونٹی اپنے اندر پیدا کر لی تھی۔ اور جب وہ سامنے والے باکسر کی ہانپنے کی آوازیں سنتے تھے اور ان کو محسوس ہوتا تھا کہ اب اس کی انرجی لو ہو گئی ہے اور وہ تھک رہا ہے، تو اس وقت محمد علی کلے اپنی برق رفتاری والے مکے اس کے اوپر بارش کرتے تھے، اور وہ 2-4 منٹ کے اندر ناک آؤٹ ہو جاتا تھا۔ جو جسٹس احمدی صاحب سمجھ گئے، میں کہنا کہ ٹھیک ہے، میں انتظار کرتا ہوں کہ محمد علی کلے کی باکسنگ کب شروع ہوگی۔ اس کے بعد لنچ کے بعد اب جب بیٹھے تو میں نے بھی بات شروع کی۔ میں نے کہا میں سب سے پہلے اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ 3 طلاق دینے والے مسلم شوہر کو سخت سزا دی جائے۔ اب لوگ بالکل حیرت زدہ ہو گئے، وہ تو مولانا سے یہ سمجھ رہے تھے کہ میں 3 طلاق کے فضائل بیان کروں گا اور اس کا پوری طرح ڈیفینڈ کروں گا، لیکن میں نے کہا کہ میں ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس جو بہت ہی ایک آگسٹ گیدرنگ ہے، سلیکٹڈ لائرز ہیں، ریٹائرڈ ججز ہیں، ایڈوکیٹ جنرلز ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ 3 طلاق کو اسلام نے جس طرح روکنے کی کوشش کی ہے، اس طرح اگر آپ روکیں گے تو مسلم محافظ میں 3 طلاق کا یہ منحوس رواج تیزی کے ساتھ ختم ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اسلامی قانون کے خلاف کسی اور طریقے سے 3 طلاق کو روکنے کی کوشش کی تو یقیناً آپ ناکام ہوں گے۔ اگر آپ کا مقصد اسلام کے خلاف کوئی آواز ملک میں اٹھانا ہے تو یہ ایک پولیٹیکل مقصد ہے،
تو اس کے لیے پولیٹیشنز کو یہاں جمع کرنا چاہیے. ہم اور آپ تو اکیڈمک لوگ ہیں تو لیکن